بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس وقت طائف کے اندر تشریف لے گئے اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو وہاں کے جو سردار تھے، جو انہوں نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ رویہ اختیار کیا، وہ کسی کی نظروں سے مخفی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی ہے۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے مالک کریم میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فیضان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پاک نور صحابہ کرام کے تک آیا، پھر صحابہ کرام کے ذریعے تابعین تک آیا، پھر تابعین سے تبع تابعین تک آیا، پھر آگے یہ اولیاء کرام کی طرف حضور کا فیضان اور حضور کا نور منتقل ہوا۔ جن جن دلوں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فیضان پہنچتا رہا، وہ دل پاک بھی ہوتے رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کے اندر، حضور کی محبت کے اندر اور حضور کے اوصاف حمیدہ کے اندر وہ ڈھلتے بھی رہے۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے اوصاف حمیدہ عطا فرمائے تھے، ان اوصاف کا نور حضور نے اپنی امت کو بھی عطا فرمایا۔ آج جس موضوع پر جس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ سے وہ فیضان ملا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کے دل کو پاک اور صاف فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اس واقعے کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر ان کا مقام و مرتبہ اس طرح تھا کہ لوگ ان کے مقام سے واقف نہیں تھے، لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن یہ اللہ رب العزت کے بہت بڑے عاشق تھے، یہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بڑے عاشق تھے۔ دنیا جس کو حقیر جانے، لازمی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بھی وہ حقیر ہو، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان کے بال پراگندہ ہوں گے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، دنیا دار لوگ ان سے نفرت کرتے ہوں گے، لیکن مالک کریم کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے یہ کہہ دیں کہ کل اس طرح ہو جانا ہے، تو میرا مالک کریم ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے اور ویسے کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی انہی عشاق میں سے ایک تھے۔ ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جس دن ان کا وصال ہوا تو بغداد شریف کے 70 علماء ربانیین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ حضور تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ حضور کیسے تشریف لائے؟ تو میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالنون مصری جو ہیں ان کا وصال ہوا ہے، ان کی استقبال کے لیے میں آیا ہوں۔ ان کا مقام حضور کی بارگاہ میں ایسا تھا، جس وقت ان کا وصال ہوا ان کے ماتھے کے اوپر یہ لکھا گیا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی عاشق تھے، اس کے محبوب تھے اور اسی کی محبت میں یہ شہید کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک تعلیمات کے ساتھ ان کا ظاہر اور باطن جو تھا وہ مزین تھا۔ جس طرح میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، اسی طرح حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ حضور داتا صاحب نے اس معاملے کو لکھا ہے کہ آپ کشتی میں ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے، آپ کے محبین بھی تھے، اور درویش حضرات آپ کے ساتھ تھے، کچھ لوگ تھے جو آگے سے آ رہے تھے،
کہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھے، دنیا کے لاہو و لعب کے اندر وہ مشغول تھے، مستیاں کر رہے تھے۔ تو جس وقت وہ درویشوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ولی سامنے سے آ رہے ہیں، ان کو ادب و احترام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کرے تاکہ یہ نیست و نبود ہو جائے، صفحہ ہستی سے ان کا نام ہی مٹ جائے۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرمانے لگے چلو میں دعا کرتا ہوں، تم نے پیچھے آمین کہنی ہے۔ اب ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ جس وقت بد دعا نکلے گی تو یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 10 سے سوال دراز کیے اور مالک کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کریم جس طرح دنیا میں یہ خوش و خرم ہیں، عیش و عشرت کے اندر ہیں، میرے مالک کریم ان کو جنت کے اندر بھی عیش و عشرت کے ساتھ اسی طرح خوش و خرم رکھنا۔ اور درویشوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہم نے تو کہا تھا ان کے لیے بد دعا ہوگی، انہوں نے بد دعا کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا کر دی ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرمانے لگے بھائی آپ نہیں جانتے، میں نے دعا اس لیے کی ہے، جنت میں یہ تبھی جائیں گے نا جس وقت دنیا کے اندر یہ توبہ کریں گے اور اس کے محبوب بندے بنیں گے، پھر یہ جنت کے اندر خوش و خرم رہیں گے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان تمام نوجوانوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، وہ تائب ہوئے وقت کے اکابر اولیاء ربانیین میں سے ان کا شمار ہوا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے جو اولیاء ہوتے ہیں، علماء ربانیین ہوتے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے، یہ اگر کسی کو ایسا دیکھتے ہیں تو ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ مالک کریم ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔